اللہ 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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو، ان کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ مثل جانور کے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیات سے روگردانی کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بہت بری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے، صحیح راستے پر چلے، وہی کامیاب ہے۔ جو گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یہ خسارے میں ہے۔ اب یہ گمراہی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جنوں اور انسانوں میں سے اکثر لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ذرا کا معنی ویسے ہوتا ہے پھیلانا، لیکن یہاں اس سے مراد پیدائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے زمین پر پھیلایا ہے۔ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے۔ اس آیت میں تو یہ بتایا کہ بہت سارے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، حالانکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اکثر کو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کرنے کے بعد ان کو آخرت کے سمجھنے کی، دین کے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جیسے آیت کے اگلے حصے میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل دیا سمجھنے کے لیے، آنکھیں تھی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جہان بنایا، اس میں انسان غور کرے، اس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر ان کے ورثاء کی ایسی ترتیب بنائی کہ ہر انسان کے پاس حق اس کے کان میں پہنچ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس کے ذریعے سے بھی انسان سوچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات عطا کر دی، لیکن اس کے بعد انسان ان چیزوں کو جب استعمال میں نہیں لاتا تو پھر وہ گمراہی پر چلتا ہے، اور گمراہی پر چلنے کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے۔ تو یہاں جو لی جہنم فرمایا، یہ لام نتیجے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن اس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایسا کیا ہے جو گویا یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوا ہے، ایسے کام زندگی میں کر رہا ہے۔ مقصد زندگی تو تھا عبادت، اس نے اپنا مقصد بنا لیا ہے جہنم کا راستہ۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اس کو بنایا ہی جہنم کے لیے ہو، یعنی اس کے اپنی خطا کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے لیے نہیں بنایا۔ یہاں کثیرا من الجن والانس کہا ہے، اس سے سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ
زیادہ تر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، گمراہی پر آتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ آبادیوں میں بس رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور دوسرے ذہن والے کتنے ہیں۔ اکثرهم لا يعقلون واکثرهم الفاسقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر بے سمجھ لوگ ہیں، اکثر فاسق لوگ ہیں۔ تو اس سے جو آج کل ایک نظریہ ہے شیطان کی طرف سے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو اتنے لوگ یہ سارے کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو اتنے لوگ کرتے، اتنے لوگ جو یہ تجارت کا یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر غلط ہوتا تو یہ سارے کرتے، یہ سارے بے وقوف اور پاگل ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اکثر لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن حدیث کا راستہ اختیار کر کے اس پر چلنا ہے۔ اور آگے فرمایا لہم قلوب، یہ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو قلوب ہے قلب کی جمع ہے، اس کا معنی دل، تو دل کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے اندر صلاحیت ہے جس کو لطیفہ بھی کہتے ہیں۔ دل کا ظاہر تو یہ ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے یہ معدے میں جاتی ہے، وہاں سے پھر ترتیب بنتی ہے، جو کام کی چیز ہو وہ جگر میں باریک رگوں کے ذریعے سے چلی جاتی ہے، خون بن کر پھر دل میں جاتی ہے، اور دل کا کام یہ ہے کہ وہ 1 منٹ میں 72 دفعہ حرکتیں کر کے پورے جسم میں اس خون کو پھیلاتا ہے۔ یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک باطن ہے۔ باطن یہ ہے کہ اس کے اندر لطافت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نور پیدا کیا جس کا تعلق عرش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس میں گناہوں کے اثرات پڑ جائیں تو پھر یہ نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق آسمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد دل کو اتنا سیاہ کر لیتا ہے کہ پھر اس کا دل کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اور اس لیے بھی اس کو قلب کہتے ہیں کہ ہر لمحہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو طاعت پر پکا کر دے۔ تو دل کا کام یہ ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کی محنت کا جو مرکز رہا ہے وہ دل رہا ہے، دلوں پر محنت فرمائی انہوں نے۔ دل جب بدل جائے انسان کا تو سارے اعضاء انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر دل خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کے دل ایسے ہیں جیسے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب بظاہر تو جس کی آنکھیں وہ دیکھ رہا ہے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھتے تھے، سارا نظام ان کی آنکھیں تھیں۔ تو یہ جس آنکھ کا تذکرہ ہے، اس آنکھ کے ذریعے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو وہ آنکھ جس سے عبرت نہ حاصل کی جائے، یہ ایسے ہے جیسے آنکھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں تو اندھے نہیں تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو آدمی آنکھ کو صحیح استعمال نہیں کرتا، غلط استعمال کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کھڑا کرے گا، یہ ظاہری آنکھیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ دنیا کے اندر جو جس آنکھ کا تذکرہ ہے کہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، یہ عبرت حاصل نہیں کرتے اس سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب آواز تو آ رہی ہے لیکن اس سے جو عبرت پکڑنی چاہیے وہ نہیں پکڑتے۔ ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہری آنکھیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، کان بھی وہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باطن میں اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ مراد ہیں۔
تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اب جانور ان کی طرح کیسے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہے کھانا پینا اور خواہشات پورا کرنا۔ جو آدمی عقل کو، دل کو، آنکھ کو، کان کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، اس کا کام یہی ہے کھانا پینا اور خواہشات پوری کرنا، وہ جیسے ہی ہوں، حلال سے ہوں یا حرام سے۔ جانور کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس نے تو کھانا ہے، تو جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہے، گمراہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جانوروں کا جو مقصود حیات ہے وہ اس کے پابند ہیں۔ اس کے ذمہ چارہ لگائے وہ چارہ کھاتا ہے، کوئی اور چیز نہیں کھاتا۔ اس کے ذمہ دودھ دینا ہے وہ دودھ دیتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے اس مقصد پر ہے۔ وہ انسان کا مقصد تو عبادت ہے، وہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ لوگ حقیقت میں غافل ہیں، ان کو اپنے تخلیق کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے یہ غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے۔ ہم اگر اس کو غور سے اپنے نتائج کو سوچیں، ایک روایت میں ہے عقل مند وہ ہے جو کام کے نتیجے کو دیکھ کر چلے۔ انسان کا جو نتیجہ ہے آخرت ہے، وہ ہم اس کو دیکھ کر اگر اپنی زندگی گزاریں تو ہماری عقل صحیح فیصلہ کرے گی، دل صحیح سوچے گا، کان صحیح سنیں گے، آنکھ صحیح دیکھے گی۔ جہاں غلط ہوگا دیکھنا وہاں آنکھ جھک جائے گی۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان اعضاء کو استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزار جائیں اور پھر جب موت کا وقت آئے اور آخرت کی منظر ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم افسوس کریں اور وہ افسوس کام بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كالأنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیراً بہت سارے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، لہم قلوب، ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا، جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے لیے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، جس سے وہ سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، أُولَئِكَ، یہی لوگ ہی، هم الغافلون، غافل ہیں۔ الحمدللہ۔